السلام علیکم 5 کلاس۔ آج بیٹا ہم محاورات کی ریویژن کریں گے۔ ہمارا پیج نمبر 39۔ دیے گئے محاورات کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ اس کے بعد ہر جملے کا مطلب آسان الفاظ میں لکھیں۔ پہلا ہے بے پرکی اڑانا، ظرف پیدا کرنا، زندہ درگور کرنا، لب پر مہر لگانا، پانی پھیر دینا، قلم بند کرنا، ہاں میں ہاں ملانا، بغلے جھانکنا، صاحب سلامت ہونا، شہد کی چھری۔ آئیے چوری کرتے ہوئے پکڑے جانے پر بیچارہ ارشد بغلے جھانکنے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چوری کرتے ہوئے پکڑے جانے پر بیچارہ ارشد بہت شرمندہ ہوا۔ میں تو آج ہی لاہور آیا ہوں، علی کی تو بے پرکی اڑانے کی عادت ہے۔ میں تو آج ہی لاہور آیا ہوں، علی کی تو غلط بات کہنے کی عادت ہے۔ بے پرکی اڑانے کا مطلب غلط بات کہنا۔ آپ کی اپنی کوئی رائے نہیں جو ہر ایک کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہو۔ اس کا مطلب بیٹا یہ ہے کہ آپ کی اپنی کوئی رائے نہیں جو ہر ایک کی تائید کر رہے ہو۔ جوان بیٹے کی اچانک موت نے حنیف کو زندہ درگور کر دیا۔ جوان بیٹے کی اچانک موت نے حنیف کو سخت مصیبت میں ڈال دیا۔ زندہ درگور کا مطلب ہوتا ہے سخت مصیبت میں ڈال دینا۔ اس یادگار قصے کو آپ قلم بند کر لیں۔ اس کا مطلب اس یادگار قصے کو آپ لکھ لیں۔ قلم بند کا مطلب نوٹ کر لیں، لکھ لیں۔ دوسروں کے کام آنے اور بھلائی کرنے کے لیے ظرف پیدا کرنا پڑتا ہے۔ دوسروں کے کام آنے اور بھلائی کرنے کے لیے حوصلہ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ ظرف کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ رکھنا، ہمت رکھنا۔ اس نے امتحان میں فیل ہو کر اپنے اساتذہ اور والدین کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ اس نے امتحان میں فیل ہو کر اپنے اساتذہ اور والدین کی محنت کو ضائع کر دیا۔ پانی پھیر دیا، ضائع کر دیا۔ ماسٹر صاحب کو غصے میں دیکھ کر خالد کے لب پر مہر لگ گئی۔ ماسٹر صاحب کو غصے میں دیکھ کر خالد بالکل خاموش ہو گیا۔ لب پہ مہر لگی کا مطلب ہوتا ہے بالکل خاموش ہو جانا، چپ ہو جانا۔ جو لوگ شہد کی چھری ہوتے ہیں ان سے اللہ ہی بچائے۔ اس کا مطلب یہ ہے شہد کی چھری کا مطلب خوش آمدید۔ جو لوگ خوش آمدید ہوتے ہیں، منہ کے میٹھے ہوتے ہیں لیکن دل میں آپ کے لیے نفرت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے اللہ ہی بچائے۔ حکیم صاحب سے میری والد کی صاحب سلامت ہی نہیں تھی بلکہ وہ میرے والد کے عزیز دوست بھی تھے۔ صاحب سلامت کا بڑا مطلب ہوتا ہے جان پہچان، سلام دعا۔ حکیم صاحب سے میرے والد کی جان پہچان نہیں تھی بلکہ وہ میرے والد کے عزیز دوست بھی تھے۔ آگے ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں میں محاورات کی نشاندہی کریں۔ محاورے کا مطلب دوسرے کالم میں دیا گیا ہے۔ دشمن کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ آنکھوں میں لہو اترنے کا مطلب یہ ہوتا ہے سخت غضب ناک ہونا، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہے آپ کی باتوں نے اسے پانی پانی کر دیا، یعنی شرمندہ کر دیا۔ امتحان میں اول آنے کی خبر سن کر وہ پھولا نہ سمایا۔ پھولا نہ سمایا کا مطلب بہت خوش ہوا۔ سلمان اور بلال یک جان دو قالب ہیں، یعنی گہرے دوست ہیں۔ یک جان دو قالب کا مطلب ہوتا ہے گہری دوستی۔ لڑکیاں گھر کے کاموں میں اپنی والدہ کا ہاتھ بٹاتی ہیں، یعنی مدد کرتی ہیں۔ والدہ کا ہاتھ بٹانے کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر کہیں کامیاب نہ ہوا، کوشش کی۔ ہاتھ پاؤں مارنے کا مطلب بیٹا یہ ہوتا ہے کوشش کرنا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کام، ٹھیک ہے۔ ورک بک پیج نمبر 39 اور 40 اس میں محاورات تھے، ٹھیک ہے۔ جن بچوں کا کام کمپلیٹ نہیں ہے وہ اسٹوڈنٹس اپنا کام کمپلیٹ کریں گے، دین آپ اسے اچھے سے یاد کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی چیز میں کوئی بھی پرابلم آ رہی ہے بیٹا تو آپ ڈسکس کر سکتے ہو۔ تھینک یو۔